بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر ٹینشن بڑھ گئی ہے۔ یہ ٹینشن صرف حکومت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ درد سر اپوزیشن کے لیے اس وقت زیادہ ہے۔ یہ پریشانی اپوزیشن کے لیے زیادہ نظر آ رہی ہے کیونکہ اپوزیشن کی دی گئی کئی ڈیڈ لائنز گزر چکی ہیں۔ 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن جو مولانا فضل الرحمان کی جانب سے تقریباً 6 روز قبل دی گئی تھی وہ گزری، پھر بلاول صاحب کی ڈیڈ لائن آئی 5 روز کی۔ وہ 5 روز کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں بھی چند گھنٹے باقی ہیں، لیکن ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ تحریک عدم اعتماد لانی کب ہے۔ یہ بھی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے جو اجلاس بلانے کی ریکوزیشن ہے یہ کب جمع کرانی ہے، بلکہ ابھی تک تو یہ بھی فیصلہ نہیں ہو سکا، اگرچہ مولانا یہ 2-3 روز قبل ڈکلیئر کر چکے تھے، یہ اعلان کر چکے تھے کہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب کے خلاف ہی لانی ہے، لیکن آج اپوزیشن کی جانب سے یہ خبر آئی کہ یہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف پہلے لائی جائے گی، جس پر فواد چودھری صاحب نے یہ ٹویٹ بھی کیا کہ کہا تھا تم سے نہیں ہو پائے گا، چلیں اسپیکر کے خلاف بھی لا کر دکھائیں، میدان بھی ہے اور گھوڑا بھی، اب یہ نہ کہنا امپائر نیوٹرل نہیں تو ہم سے یہ بھی نہ ہو پائے گا۔ تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ حکومت کی جانب سے اپوزیشن کو اس پر تانے دیے جا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اب اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی، وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی، کیونکہ 2-3 روز قبل تو یہ سوچا جا رہا تھا، یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اب شاید کلیئرٹی آ گئی اپوزیشن میں اس حوالے سے، لیکن آج جو خبر سامنے آئی، خورشید شاہ صاحب نے بھی اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی، تو اس میں اب ایک اور ابہام اس میں پیدا ہو گیا ہے کہ ابھی تک تو یہ اس پہ کلیئر خود ہی نہیں ہے کہ پہلے اسپیکر کے خلاف لے کر آنی ہے یا وزیر اعظم کے خلاف لے کر آنی ہے، کیونکہ اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اپوزیشن کے بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ سارے معاملے میں، سارے کھیل میں اسپیکر کا کردار بہت ہی اہم ہوگا۔ اسپیکر حکومت کو زیادہ سے زیادہ ٹائم گین کرنے کے حوالے سے اس کے پاس بہت سے آئینی اور قانونی اختیارات ہیں، اور اس میں اسپیکر بہت سے معاملات میں جب رولنگ دیتے ہیں تو وہ تو عدالتوں میں بھی جا کر چیلنج نہیں ہوتی، تو ایسے میں اسپیکر کی جانب سے کوئی ایسا فیصلہ جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف جائے اور ان کا سارے کا سارا بنایا ہوا کھیل ہی نہ بگڑ جائے، اس لیے اسپیکر کے خلاف پہلے تحریک عدم اعتماد لے کر آئی جائے۔ اگرچہ اسپیکر اور وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے میں جو بڑا واضح فرق ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آنی ہے اس میں اوپن ووٹ ہوگا، اس میں سیکرٹ بیلٹ نہیں ہے، اس میں یہ چیز واضح ہوگی کہ کس نے کس کو ووٹ دیا۔ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگا، تو اپوزیشن کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگا تو جو لوگ ہم نے انگیج کر رکھے ہیں حکومت کے، تو اس میں حکومت ان پر یہ چیک بھی نہیں رکھ سکے گی، تو اسپیکر کو اگر ہم گھر بھیج دیتے ہیں، اسپیکر کو ہم ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے ایک مومنٹم بھی بن جائے گا، تو اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی اور اسپیکر بھی نیا لایا جا سکے گا تاکہ اس سارے معاملے میں حکومت کو ٹائم گین کرنے اور بہت سی فیورز لینے کا موقع نہ مل سکے۔ لیکن اس میں حکومت کی ایک اسٹریٹجی وہ اس سے بھی بڑی درد سر ہے۔ اس میں ایک معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اوپن بیلٹ سے نہیں ہوگا، سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا، لیکن حکومت کی اس میں اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ اس دن چونکہ ووٹنگ ایسے تو نہیں ہونی کہ کس امیدوار کو کون ووٹ دے رہا ہے، اس میں ایک ہی شخص ہوگا، وہ ہوگا اسپیکر، اور اس پہ عدم اعتماد لانے کے لیے نمبر پورے کرنے اپوزیشن نے اپنے لوگ لے کر جانے اس دن ایوان میں، تو اس دن حکومت اپنے لوگوں کو، اپنے جو اتحادی ہیں اور اپنی جو جماعت کے لوگ ہیں ان کو منع کر دے گی کہ آپ نے تو ایوان میں جانا ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے ایوان میں جانا ہی نہیں ہے تو پھر یہ ان کی سردردی ہوگی کہ لوگوں کو پورا کرنا ہے، اور پھر جو ایوان میں اگر حکومت کی جانب سے جائے گا تو وہ ایکسپوز ہو جائے گا، تو اس سے پھر پہلے حکومت کو وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو تیاری ہے اس کے حوالے سے حکومت کو وقت مل جائے گا کہ کس طرح ان لوگوں کو مینج کرنا ہے، یا اس حوالے سے اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ اسپیکر کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو اس میں حکومت کا کوئی رکن اگر ووٹ دے گا اپوزیشن کے ساتھ مل کر تو اس پر ڈیفیکشن کلاز کا بھی اطلاق نہیں ہوتا، وہ وزیر اعظم کے معاملے پر ہوتا ہے یا کسی چیف منسٹر کے معاملے پہ ہوتا ہے، لیکن وہ اسپیکر کے معاملے پر نہیں ہوتا۔ جہاں پر سیکرٹ بیلٹ آ جاتا ہے وہاں پر ڈیفیکشن کلاز کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن اگر حکومت
اپنے ارکان کو جانے نہیں دے گی ایوان میں، اور اپوزیشن کو اپنے بندے پورے کرنے پڑیں گے، اور وہاں جا کر کوئی ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ دینے جا رہا ہے، تو وہ پتے ظاہر ہو جائیں گے اور حکومت کو اپنی ورکنگ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اور ویسے بھی کوئی اتنا بڑا رسک اس لیے نہیں لے گا کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو آخری وقت میں جا کے کچھ سرپرائز دے کے کہ جب یہ نظر آ رہا ہو کہ اس کے بعد تو صورتحال ہی بدل جانی ہے، لیکن اسپیکر کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد کا جو معاملہ ہوگا تو اس کے بعد صورتحال کو مینج کرنے کا کافی وقت ہوگا حکومت کے پاس۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے جو حکومت ابھی تک ڈیسیژن نہیں، جو اپوزیشن ابھی تک ڈیسیژن نہیں لے پا رہی کہ تحریک عدم اعتماد پہلے کس کے خلاف لے کر آئیں۔ دوسرا معاملہ اسٹیبلشمنٹ کا ممکنہ فیصلہ کیا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس معاملے میں کس پلڑے میں ووٹ ڈالے گی، کیا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہی رہے گی؟ کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کا ساتھ دے رہی ہوتی تو اس وقت اپوزیشن کو در در پر جا کر اپنے ایک ایک لوگ توڑنا نہ پڑ رہے ہوتے، ان کو اتحادیوں کی منتیں نہ کرنی پڑ رہی ہوتی، اور اگر اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو ہے وہ حکومت کی کوئی اس معاملے میں مدد کر رہی ہوتی، یہ تحریک عدم اعتماد والے معاملے پر، تو اس میں حکومت کی بھی یہ پریشانی اس طرح سے نہ ہوتی۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی خاموشی جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے ٹینشن ہے۔ ایک تو دونوں کو یا ہماری اوورال سیاسی قیادت کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر، یہ جو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ان کو لگ پتہ گیا ہے کہ ایک بھی بندہ توڑنا مشکل ہو رہا ہے۔ ماضی میں یہ چیزیں ہوتی رہیں لیکن اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اس کھیل کے آخر تک نیوٹرل ہی رہے گی؟ کیونکہ اپوزیشن کو ٹینشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر آخری اوور میں نیوٹرل نہ رہی یا اس نے اپنا ووٹ کسی پلڑے میں ڈال دیا، کیونکہ ملک کو سیاسی انتشار سے بچانا ہے، کیونکہ ملک کو اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اگر اس میں ٹینشن آگے جا کے بن جاتی ہے تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ نے تو ملک کے حق میں دیکھنا ہوتا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پھر کس پلڑے میں جائے گی؟ تو یہ اپوزیشن کو یہ ٹینشن ہے کہ ہم 2 4 5 7 لوگ دوسری جانب کے اگر توڑتے ہیں، ان کے انگیج کرتے ہیں، دوسری جانب سے ہمارے لوگ اگر اتنے ہی غیر حاضر ہو جاتے ہیں یا مینج ہو جاتے ہیں تو ہمیں بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ اور عمران خان نے آج جو ٹون سیٹ کر دی ہے، عمران خان نے جو آج ایک اگریسو لائن لے لی ہے، عمران خان نے میلسی کے جلسے میں آج کہا کہ جو آپ کریں گے میری پوری تیاری ہے، کیا آپ تیار ہیں عدم اعتماد ناکام ہونے پر جو میں آپ کے ساتھ کروں گا؟ تو یہ یقیناً اپوزیشن کے لیے ایک بڑی پریشانی ہے، اور عمران خان نے جس طرح جو الفاظ استعمال کیے، جو ان کی جارحانہ انداز تھا، وہ ایک وزیر اعظم کا نہیں بلکہ وہ کسی اپوزیشن کے کسی رہنما کا لگ رہا تھا جو 2018 سے پہلے دیکھنے کو ملتا تھا۔ انہوں نے نواز شریف کو بگوڑا کہا، انہوں نے شہباز شریف کو کہا کہ وہ بوٹ پالش کرنے لگ پڑتے ہیں، انہوں نے ان سب کو چوروں کا ٹولہ کہا، انہوں نے انہیں ڈاکوؤں کا گلدستہ کہا، انہوں نے آصف زرداری کو بیماری اور فضل الرحمان کو فضلو کہہ کر پکارا۔ تو وہ ایک وزیر اعظم کا انداز ہی نہیں تھا۔ تو وزیر اعظم نے بتا دیا کہ میں تو پھر اس طرح ایک اگریسو لائن لے کر پھر آ جاؤں گا۔ اور اگر یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ پیغام کس کے لیے تھا، کیونکہ آج شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں احسن اقبال صاحب نے کہا کہ یہ پیغام ہمارے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے تھا، لیکن اس میں یہ بات دیکھنے والی ہے کہ یہ کسی اور کے لیے پیغام ہونا سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے پر جو میں آپ کے ساتھ کروں گا، یہ واضح طور پر اپوزیشن کے لیے پیغام تھا، اور اپوزیشن کے لیے اس پیغام کا مطلب کیا ہے؟ پھر یہ شبلی فراز صاحب سے شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں یہ پوچھا گیا کہ اس کا مطلب پھر کیا ہے، یہ پیغام کس کے لیے تھا؟ تو شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں پھر انہوں نے بتایا، شبلی فراز نے، کہ ہم قانون کی گرفت مضبوط کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ انڈیکیشن ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے، تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے کی صورت میں پھر جو احتساب کا عمل ہے اس میں اور تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن کو اور زیادہ جارحانہ انداز میں آڑے ہاتھوں لے سکتے ہیں۔ اور آج وزیر اعظم کا جو خطاب ہے اس میں جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے جو میں نے آپ کو بتائے، اس پہ باقاعدہ مریم نواز صاحبہ نے رد عمل دیا، اس میں باقاعدہ JUI فے نے رد عمل دیا،
اس میں اپوزیشن کا یہ جو رد عمل دینا بتا رہا ہے کہ یہ ان کے لیے عمران خان کا یہ انداز جو ہے یہ اتنی آسانی سے اس کو ہضم نہیں کیا جا سکے گا. تو ظاہر ہے اگر وہ حکومت میں ہی رہیں گے, تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو وہ اپوزیشن کے لیے بہت بڑی پریشانی بن سکتے ہیں. تو یہ اپوزیشن کی پریشانی ہے کہ آخری وقت میں کیا ہوگا. اور حکومت بھی اس حوالے سے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے. حکومت اس حوالے سے اپنے نمبرز پورے کرنے کے لیے اپنے ہی لوگوں سے بھی رابطے میں ہے. اور آج ایک مرتبہ پھر یہ شبلی فراز صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ان کے اپنے 162 لوگ بھی پورے نہیں ہوں گے, ان کے لوگ بھی ٹوٹیں گے. تو یہ دونوں کے لیے کیا ایسی صورتحال ہے, اور اسٹیبلشمنٹ آخری وقت میں آخری اوور میں کس کا ساتھ دے سکتی ہے اگر ملک کو ایک سیاسی انتشار کی صورتحال سے بچانا ہے. تو یہ دونوں فریقین کے لیے اس وقت ٹینشن ہے, پریشانی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے گی یا کسی خاص سٹیج پہ جا کے اپنا فیصلہ واپس لے گی, یہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.